بات کے حوالے سے مختلف احادیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں باہر گئی اور جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں موجود ہیں۔ جب میں وہاں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج کی رات اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بنو کلب کے جو بکریاں ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ رات ہے، بابرکت رات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت بے حساب لوگوں کی جو ہے وہ مغفرت فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات۔ اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ جو تم نے اعمال کیے ہیں، اور اسی طریقے سے اسی سال جو ہے وہ تمہارا رزق جو ہے اتارا جاتا ہے اسی رات کو، یعنی کہ یہ جو شخص ہے اس کو کتنا رزق ملے گا یہ اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی رات میں جو بچے دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس دنیا میں آئے گا، اور اسی طریقے سے جو مرنے والے ہیں ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی رات میں 7 ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیے کہ 7 ایسے لوگ جن کے بارے میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ 7 لوگوں کی مغفرت اس رات کو نہیں ہوتی، اتنی بابرکت رات کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حساب لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اس رات میں، لیکن 7 ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل وغیرہ مانتے ہیں، چاہے نبی کو مانے، چاہے رسول کو، یا کسی ولی کو، یا کسی بت کو، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اللہ رب العزت ایسی شخص کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جو بھی شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، یاد رکھیے، کان کھول کر کے سنیے کہ اس رات میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، یعنی شب برات کی رات۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو دل کے اندر دوسری مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، جو کہ بظاہرہ میں گناہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس بابرکت رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنے دل کے اندر دوسری مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، یعنی مستقل وہ شراب پیتا ہو، تو ایسی شخص کی بھی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ان نشوں کے اندر مبتلا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس سے توبہ کرے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو ناجائز کسی کو قتل کر دے، یعنی قاتل، ایسی شخص کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اور وہ شخص جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، نیچے لٹکاتا ہے، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ عام ماحول ہے، جو بھی ہے چاہے پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں یا شلوار وغیرہ، تو وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی نزدیک کبیرہ گناہ ہے، ایسی شخص کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو لوگ اس حوالے سے غفلت کے شکار ہے، اپنے پاجامے کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، تو وہ بھی کوشش کرے کہ وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھے اور اس پر توبہ استغفار کرے۔ اور اس کے علاوہ وہ شخص جو چغلی کرتا ہے، چغل خور، یہ بھی اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے، لہٰذا اس رات میں چغل خور کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے کہ کون ہے جو بخشش مانگے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کی بخشش کر دوں، کون ہے رزق میں وسعت مانگنے والا کہ میں اس کی رزق میں وسعت کر دوں، اور کون ہے وہ شخص جو مصیبت سے خلاصی چاہے تاکہ میں ان کو مصیبت سے چھٹکارا عطا کروں۔
یہ خود اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس رات میں۔ اور اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس رات میں اگر آپ نے عبادت کرنی بھی ہے تو آپ اکیلے میں عبادت کریں، یعنی رات کی جو نفلی عبادت ہے اس کو اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اجتماع ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے مساجد کے اندر اجتماعات ہوتے ہیں، اس کی کوئی جو ہے وہ ثبوت موجود نہیں ہے۔ کوشش یہ کرے کہ اپنے گھر کے اندر رات کو جو ہے وہ چٹائی بچھائے، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، اللہ رب العزت سے مانگے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر میلے لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، تو اس چیز کی بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صرف ایک بار جو ہے وہ جنت البقیع تشریف لے گئے، اسی لیے اگر آپ کبھی ایک رات کو چکر لگا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر جا کر میلہ اور ٹیلا لگانا، وہاں جا کر چراغاں کرنا، وہاں جا کر چادریں چڑھانا، ایک میلے کا سما ہونا، یہ یقینی طور پر اس کا کہیں ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور کوشش یہ کرے کہ اس رات میں آپ عبادت کریں اور دن میں آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو ہم روزے سے ہو۔ اس حال میں کوشش یہ کرے کہ یہ جو گناہ میں نے گنوائے ہیں 7 گناہ، اگر آپ ان گناہوں میں سے یا اس کے علاوہ بھی اگر کسی گناہ کے اندر آپ مبتلا ہے تو فی الفور توبہ کیجیے، تاکہ اللہ رب العزت کہ اس حالت میں ہمارے اعمال پیش ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال سے خوش ہو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو میرے باتیں کہی یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔